بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر و معین۔ ہم نے اس پہلے سیشن میں فلسفہ کے ایک موضوع کے اوپر گفتگو کرنی ہے۔ ہم جب فلسفہ پڑھنا چاہتے ہیں، اسلامی فلسفہ، تو اس میں ہمیں کچھ چیزیں جو ہے ہمارے لیے کلیئر اور واضح ہونی چاہیے۔ کوئی بھی علم آپ شروع کرتے ہیں تو اس علم کی کچھ اصطلاحات اور اصطلاحات سے ہٹ کے کچھ اس کا ایک تاریخچہ جو ہے وہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ تو جہاں تک فلسفے کا تعلق ہے تو فلسفے کی گفتگو جو ہے، جو بحث ہے فلسفہ، وہ سقراط، افلاطون، ارسطو، وہاں سے جو ہے نا وہ تاریخ شروع ہوئی۔ تو اس نے تاریخ میں بہت سارے مراحل کو طے کیا۔ طے کرتے کرتے جب یہ فلسفہ ٹرانسلیٹ ہوا عربی میں مسلمانوں کے پاس، تو اب مسلمانوں نے فلسفہ جب پڑھنا شروع کیا تو مسلمانوں نے کو ایک سوچ کا، ایک جہان کے بارے میں، جو ہستی جو ہے اس کے متعلق، یا ہستی اور جو کچھ ہستی میں ان کو ادراک کرنا اور ان کو سوچنے کے بارے میں مختلف جو ہے وہاں پہ مکتب وجود میں آ گئے۔ تو ہم آج چاہیں گے کہ وہ مکاتب فلسفہ کے وہ مکاتب پیش کریں کہ وہ بھی اسلامی فلسفہ۔ ہم مغرب فلاسفہ تو بہت سارے لوگوں کو معلوم ہوگا اور سارا پڑھا ہوا ہوگا، تو ہمارے لوگوں کو ویسے بھی جو کالج یونیورسٹیوں پڑھتے ہیں تو اتنی آشنائی ہوتی ہے مغربی فلسفہ اور فلسفہ سے، لیکن اسلامی فلسفہ کے متعلق گفتگو بھی کم، یا اگر ہوتی بھی ہے تو اس طرح گہرائی والی گفتگو، اتنی عمیق ڈیپ گفتگو نہیں ہوتی۔ تو ہمارے چونکہ ہم مسلمان ہیں تو سب سے پہلے ہم گفتگو کریں گے کہ اسلامی فلسفہ کے متعلق۔ تو اسلامی فلسفہ میں جو مکاتب وجود میں آئے، اسلامی فلسفہ میں، اسلامی دنیا میں جو فلسفے کے مختلف مکتب وجود میں آئے، ہم ان کو متعلق تھوڑا سا ڈسکس کریں گے۔ کیونکہ وہ جو ایک تاریخ، سیر تاریخی، سفر تاریخی جو تھا، وہ سفر وہاں سے جب شروع ہوا تو آج تک جو ہے یہ اس سفر کا یہ اختتام اور یہ سفر یہاں تک کیسے پہنچا، یہ فلسفہ نے کن مراحل، کن درجات کو، کن جو راستے میں جو رکاوٹیں آئی ہیں یا جو کچھ چیزیں آئی ہیں، ان کتنے اپنے کیا کہتے ہیں تاریخ کے مختلف اوقات کو کس طریقے سے کراس کر کے یہاں تک پہنچا یہ فلسفہ۔ تو کہتے ہیں کہ سب سے آخر میں جو اسلامی فلسفہ ہے ہمارے پاس، وہ حکمت متعالیہ، ملا صدرہ کا فلسفہ ہے۔ ملا صدرہ، صدر الدین، ان کا نام ہے صدر المتعلہین، صدر الدین شیرازی، ایران کا ایک شہر ہے شیراز، وہاں سے ان کا تعلق ہے۔ ان کا نام صدر الدین شیرازی ہے لیکن معروف ملا صدرہ سے ہیں۔ صدر المتعلہین بھی ان کو لکھا جاتا ہے، چونکہ الہیات میں انہوں نے کافی گفتگو کی تو متعلہ، صدر المتعلہین بھی لکھا جاتا ہے۔ یہ ان کی جو کیا کہتے ہیں وفات ہوتی ہے وہ 1050 میں وہاں پہ، یعنی تقریباً 400 سال پہلے، 400 سے کچھ سال پہلے یہ موجود تھے، کیا کہتے ہیں ملا صدر الدین شیرازی۔ تو کہتے ہیں ملا صدرہ کا جو فلسفہ آیا ہے یہ ہمارے پاس وہ فلسفہ ہے کہ جس نے مختلف فلسفے کے جو مراحل تھے، مختلف فلسفے کے ادوار تھے، ان سب کو دیکھ کر جو کچھ کمیاں کوتاہیاں تھیں یا اضافات کرنے تھے، سب کو مد نظر رکھ کر وہ کمیاں دور کرنے کی کوشش کی، اور جہاں پہ اضافے کی ضرورت تھی وہ اضافہ کرنے کی کوشش کیا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ
ملا صدرہ سے پہلے 4 اسلامی سوچنے کے جو طریقے تھے الہیات کے متعلق، سوچ کے 4 جو ہے مکتب موجود تھے. ہر مکتب کی ان کی اپنی اپنی اصطلاحات تھیں. چونکہ وہ لوگ اسلام کے دائرے میں آئے تو انہوں نے اسلامی تعلیمات کے تحت تاثیر اسلامی رنگ اختیار کیا ہے. اسلامی رنگ بہرحال ان کی پر چڑھا ہے وہ رنگ. تو اب ہم وہ مکتب آپ کے سامنے پیش کریں. کہتے ہیں وہ 4 مکتب ہیں، 4 مکتب پہلے سے موجود تھے. ملا صدرہ صدر الدین شرح جو آج کا حکمت مطالعہ آخری مکتب ہے اسلامی فلسفہ کا، اس سے پہلے 4 کیا کہتے ہیں مشہور مکتب تھے. پہلا مکتب ان میں مکتب مشاء تھا، جنہیں مشائی فلاسفہ کہا جاتا ہے. مشائی مکتب فکر، یہ پہلا مکتب تھا. کہتے ہیں کہ اکثر اسلامی فلسفہ کا جو تعلق ہے وہ اسی مکتب سے ہوتا ہے. اکثر اسلامی فلاسفہ اسی مکتب مشاء سے تعلق رکھتے تھے. جیسے کندی کے بعد ابن ماجہ، ٹھیک ہے، فارابی، ابن سینا، خواجہ نصیر الدین طوسی، محقق میر داماد، ابن رشد، یہ سارے کے سارے مشائی مکتب فکر کے طرفدار تھے اور اسی مکتب فکر کے پیروکار تھے. لیکن یہ سارے وہی تھے، لیکن جس نے آ کر زیادہ رنگ اختیار کیا ہے مشائی، وہ ابن سینا ہے، یعنی ابو علی سینا کہا جاتا ہے، معروف ابن سینا. کہتے ہیں کہ ابن سینا تاریخ میں بہت بڑی شخصیت گزرے ہیں. ابن سینا کی مختلف فلسفی کتب بھی بہت ساری ہیں، لیکن ابن سینا مکتب مشاء کے نمائندہ کامل کے طور پہ جو عالم دنیا، اسلامی دنیا میں جو معروف و مشہور ہوئے، وہ نمائندہ کامل کے طور پر مشہور ہوئے کہ مکتب مشاء کے جو ہیڈ ہیں وہ ابن سینا ہیں، یا نمائندہ کامل جو ہیں وہ یہی ابن سینا ہے. انہوں نے تھوڑی زندگی ان کو اللہ نے دی اور اس تھوڑی زندگی میں بہت زیادہ کام کیا. بہت بڑے فلسفی تھے، بہت بڑے فلسفی تھے اور اپنے زمانے کے نابغہ تھے. نابغہ جن میں نبوغ ہوتا ہے، وہ نابغہ روزگار جس سے کہا جاتا ہے کہ ان کی یعنی فوق العادہ صلاحیت و استعداد کے مالک انسان تھے. اگرچہ کچھ بعد میں متفکرین نے ان پہ اعتراضات کیے ہیں کہ یہ حکومت میں چلے گئے تھے تو حکومت کے وزیر بنے تھے، تو یہی ہوتا ہے اعتراض کہ کاش وزیر نہ بنتے، چونکہ وزارت میں رہ کے ان کا وہ ٹائم جو وہاں پہ صرف ہوا ہے، وہ ٹائم اگر اسی فلسفہ اور اسی اپنی سوچ فکر کو دیتے تو مزید اور بھی کام آگے بڑھا سکتے تھے. یہ ہیں ابن سینا. ان کی مشہور جو کتاب ہے شفا ہے، الاشارات ہے، نجات، دانش نامہ علائی، مبدأ و معاد، تعلیقات، مباحثات، عیون الحکمہ وغیرہ، یہ سب ابن سینا کی کتابیں ہیں. کہتے ہیں کہ اس مکتبہ فکر کی جو روش تھی، یہ خالص جو ہے وہ عقلی برہانوں پہ، عقلی دلیلوں پہ اکتفا کرتے تھے. یعنی اس سے غرض نہیں ہے کہ انسان کا نفس کس طرح ہے، کتنا پاکیزہ نفس ہے، نہیں، خالص عقلی دلیلیں اگر آپ کے پاس ہیں، خالص سوچ، خالص برہان، اس کے ذریعے سے اگر آپ ادراک کرتے ہیں کائنات، ہستی یا جو کچھ ہستی میں ہے، تو وہ سارا مکتبہ وہ مشاء ہے. مشاء کی روش جو تھی وہ خالص عقلی اور برہانی تھی، اس میں کسی دوسری چیز کی ملاوٹ نہیں تھی. یہ پہلا مکتب تھا عالم اسلام میں، مکتب مشاء کے نام سے انہیں یاد کیا جاتا ہے. اب دوسرا
پھر ابن سینا کی مشہور کتابیں ہیں بہت زیادہ، بہت ساری انہوں نے جنجالی بحثیں بھی چڑھی ہیں، اور جن میں بعض لوگوں نے ان کو پھر برا بھلا بھی کہا ہے۔ فلسفی چونکہ خالص فلسفی تھے، کوئی اور چیز نہیں، البتہ بعض جگہ پہ چونکہ جہاں پہ ان کو شک ہوا کہ میں دائرہ اسلام سے خارج ہو جاؤں گا، تو پھر وہاں پہ سہارا بھی لیا ہے۔ وہ اس بات کے قائل تھے کہ اعادہ معدوم نہیں ہو سکتا، یعنی جو انسان معدوم ہو جائے اس کا واپس پلٹنا ناممکن ہے۔ اب جب ناممکن ہے تو قیامت کے دن کیا ہوگا؟ تو وہ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن یہ مسئلہ مجھ سے حل نہیں ہوا۔ انہوں نے بہت ساری عقلیں دلیلیں دینے کے بعد کچھ نتیجے پہ نہ پہنچے، تو وہاں پہ کہتے ہیں کہ میرے پاس عقلی حوالے سے مواد جسمانی ثابت نہیں ہوتی کہ قیامت کے دن اسی جسم کو صلاح و خواب ہوگی، کیونکہ وہ جسم تو ختم ہو گیا، جب ختم ہو گیا تو اس کا دوبارہ پلٹنا ناممکن ہے۔ تو یہ بہت مشکل ہے کہ اسی جسم کو صلاح و خواب ہوگا، تو لہذا انہوں نے کہا عقلی دلیل ہمارے پاس نہیں ہے، لیکن چونکہ صادق مخبر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ معاد جسمانی ہے، تو میں اس وجہ سے قبول کر رہا ہوں۔ وہ ایمان کا سہارا لیا، ایمان بالغیب کا اور نبوت کا سہارا لے کر اس کو سہارا، وگرنہ عقلی دلیل ان کے پاس، ان کے بقول میرے پاس نہیں ہے۔ یہ ہے مکتب مشاء۔ دوسرا مکتب تھا اشراق، مشاء کے بعد اشراق۔ کہتے ہیں کہ اشراقی جو اس مکتب کے طرفدار تھے یہ کم ہے، مشاء کے مقابلے میں کم ہے۔ بڑے بڑے فلاسفہ مشائی تھے جن کے میں نے نام مشہور کا نام لیا ہے، کندی، فارابی، ابن رشد، ابن سینا، یہ بہت بڑے نام ہیں، تو یہ مشائی فلاسفہ تھے۔ ان کے مقابلے میں کچھ اشراقی فلاسفہ وجود میں آئے، تو کہتے ہیں کہ اشراقی بہت کم تھے۔ کہتے ہیں جس شخصیت نے آ کر اس مکتب فکر کی بنیاد ڈالی، اس کو تاسیس کیا، وہ شیخ شہاب الدین سہروردی ہیں۔ شیخ اشراق شہاب الدین سہروردی 1191 میں ان کی وفات ہوتی ہے۔ تو اب فرماتے ہیں کہ ان کے علاوہ بھی قطب الدین شیرازی بھی یہی شیخ شہاب الدین سہروردی کے پیروکار تھے۔ ان کے علاوہ بھی کچھ اور لوگ تھے جو ہے۔ اب شیخ اشراق کی کتابیں مشہور حکمت الاشراق، تلویحات، مطار حال، مقامات، حیاکل النور، یہ ساری کی ساری کتابیں شہاب الدین سہروردی کی ہیں، لیکن ان کی جو سب سے معروف کتاب ہوئی وہ حکمت الاشراق ہے۔ حکمت الاشراق میں اور دوسری کتابوں میں شیخ شہاب الدین سہروردی نے واضح طور پہ فرمایا ہے کہ اگر آپ حقیقت کے در پہ ہیں، حقیقت کو جاننا چاہتے ہیں، تو جاننے کی ایک چیز کافی نہیں ہے۔ ابن سینا نے کہا تھا ایک چیز کافی ہے، وہ خالص عقلی دلیل۔ شیخ شہاب الدین سہروردی فرماتے ہیں کہ میرے فلسفہ میں دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے، حقیقت کو جاننے کے لیے دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے، ایک عقلی دلیل اور دوسری کیا ہے؟ ریاضت اور تزکیہ نفس، مجاہدت، ریاضت، تزکیہ نفس۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ آپ حقیقت کو جان ہی نہیں سکتے بغیر تزکیہ نفس کے۔ تو کہتے ہیں کہ بغیر تزکیہ نفس کے حقائق جہان کو دریافت نہیں کر سکتے، بلکہ عقلی دلیلوں کے ساتھ ساتھ، عقل کے ساتھ ساتھ، خالص عقل کے ساتھ ساتھ تزکیہ نفس، تہذیب نفس کی بھی ضرورت ہے۔ تو یہ ان کے بقول شیخ شہاب الدین سہروردی، اس حوالے سے ان کا مکتب قریب ہے عرفان کے اور چیزوں کی، چونکہ
فرماتے ہیں کہ حقیقت کو جان ہی نہیں سکتی بغیر تزکیہ نفس و مجاہدت و ریاضت کے. یہ دوسرا مکتب تھا. تیسرا جو مکتبہ تھا وہ عرفان. اب مشاء اور اشراق میں عقلی دلیلیں تھیں. اشراق میں عقلی دلیلوں کے ساتھ تزکیہ نفس بھی تھا. لیکن جو عرفانی مکتب فکر ہے، اس مکتب فکر میں کسی طور پر بھی عقلی استدلال پر اعتماد نہیں کیا جاتا، کیونکہ یہاں ہدف کشف حقیقت نہیں ہوتا. کیونکہ فلاسفہ جو ہیں وہ ان کا ہدف یہ ہوتا ہے کہ ہم نے حقیقت کو کشف کرنا ہے، حقیقت کو جاننا ہے. لیکن عرفاء کہتے ہیں کہ ہمارا ہدف حقیقت کو جاننا نہیں ہے، بلکہ حقیقت تک پہنچنا اور حقیقت تک رسائی ہمارا ہدف ہے. جب کہتے ہیں کہ ایسی بات ہے تو عقل پہ اعتماد نہیں کیا جا سکتا، کشف و شہود پہ اعتماد کر سکتے ہیں. کیونکہ فلسفی کا کام دنیا میں حقیقت کو جاننا ہے، حقیقت کو معلوم کرنا ہے. حالانکہ اس کے ساتھ تزکیہ نفس کی بھی ضرورت ہوتی ہے. ٹھیک ہے، کہتے ہیں تزکیہ نفس کی بھی ضرورت ہے. تو یہ شیخ شہاب الدین سہروردی صاحب. تیسرا مکتبہ فکر جو ہے یہ یعنی عرفاء کہتے ہیں کہ فلسفی کا ہدف جو ہے وہ حقیقت تک پہنچنا نہیں ہے، حقیقت کو جاننا ہے. لہذا وہ عقلی دلیلوں پہ اعتماد کرتے ہیں. اور ہم عارف کیا کرتے ہیں کہ ہمارا کام ہوتا ہے وصول الی الحقیقہ، حقیقت تک پہنچنا، حقیقت کو جاننا نہیں ہوتا. جب حقیقت تک پہنچنا ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ حقیقت تک پہنچنے کے لیے عقلی دلیل کسی طور بھی عقلی دلیل کے ذریعے سے ہم حقیقت تک نہیں پہنچ سکتے. تو پھر کیا کیا جاتا ہے؟ کہتے ہیں کہ پھر یہ کیا جائے کہ عقلی دلیلوں کو ہم کلی طور پہ رد کریں گے، بلکہ ہم کشف و شہود پہ اعتماد کرتے ہیں. کشف و شہود پر ہمارے مکتبہ فکر میں کیا کہتے ہیں اعتماد کیا جاتا ہے. اب یہ ہے کہ کشف و شہود کیا ہے، اس کے اندر بہت بحث ہے. تو کشف کا مطلب یہ ہوتا ہے، کشف کہتے ہیں نا عربی میں کشف القناع. نقاب، کسی عورت کے منہ پہ نقاب ہو نا، اس نقاب کے چہرے سے ہٹانے کو کشف کہا جاتا ہے. کشف القناع یعنی اس کو کیا کہتے ہیں، کشف القناع یعنی پردے کا ہٹانا. تو کہتے ہیں کہ کشف و شہود کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو سامنے پردہ ہے، یعنی تزکیہ نفس کے نتیجے میں جب نفس اتنا پاک و منزہ ہوگا تو اس کے نتیجے میں آگے سے حجاب ہٹے گا تو نقاب کے پیچھے جو کچھ ظاہر ہوگی وہ کشف و شہود کہلاتی ہے. تو اب یہ ہے کہ عقل میں وہ کشف نہیں ہوتا اور تزکیہ نفس میں بھی وہ کشف نہیں ہوتا. تزکیہ نفس ایک راستہ ہے کشف تک کا. تزکیہ نفس کے ذریعے سے ہی آپ کشف و شہود کرتے ہیں، لیکن فقط تزکیہ نفس یہ کشف و شہود نہیں ہے. تزکیہ نفس کشف و شہود کا مقدمہ ہے. تو کہتے ہیں کہ ہم عرفاء ہمارا ہدف جو ہے وہ کشف ہوتا ہے. تو ہم کشف سے کیا کرتے ہیں کہ کشف میں انسان کے جو نفس کا اتصال ہوتا ہے، تو اس اتصال کے نتیجے میں ہم پہنچتے ہیں، اس حقیقت تک پہنچتے ہیں. تو یہ حقیقت تک پہنچنا یہ کشف و شہود کے ذریعے ہی ممکن ہے. عقل کے ذریعے سے پہنچ نہیں سکتے، بلکہ عقل کے ذریعے سے جان سکتے ہیں. عقل کے ذریعے سے جان سکتے ہیں، پہنچ نہیں سکتے. پہنچنے کے لیے کشف و شہود ہے. تو اب یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ جاننے کے درپے ہیں یا پہنچنا بھی چاہتے ہیں. تو جو
جو شخص جس طرح ہدف رکھے گا ویسے ہی وہ آگے بڑھ سکتا ہے۔ تو اب کہتے ہیں کہ اس مکتب کے پیروکار بہت زیادہ ہیں، اس مکتب کے پیروکار دنیا میں بہت زیادہ ہے۔ اسلامی دنیا کے بڑے بڑے عرفاء وہ اسی مکتب کے پیروکار تھے۔ با یزید بستامی، منصور حلاج، ابو بکر شبلی، جنید بغدادی، ذوالنون مصری، بڑے بڑے نام ہیں۔ ابو سعید ابو الخیر، خواجہ عبداللہ انصاری، ابو طالب مکی، ابو ناصر سراج، ابو القاسم کشیری، محی الدین ابن عربی، ابن فارد مصری، مولانا رومی، خواجہ حافظ شیرازی، یہ سارے کے سارے کیا ہے، وہ اسی عرفانی مکتب میں آتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ یہ سارے کے سارے اسی مکتب کے پیروکار ہیں، لیکن جس شخصیت نے اس کی بنیاد ڈالی ہے عرفانی نظری کو، نظری طور پر ایک منظم ایک سسٹم کے ایک علم کے طور پہ پیش کیا ہے، علم بنیاد کر، اور اس کے نمائندہ کامل بن کے دنیا میں معروف ہوئے ہیں، وہ محی الدین ابن عربی ہے۔ ان کے بعد جتنے بھی آئے ہیں سب نے ان کی خوش چینی کیا ہے، سب نے انہی سے لیا ہے۔ وہ پہلی شخصیت ہے کہ جس نے جو کچھ پہنچے تھے، اس پہنچنا جو اتصال کے نتیجے تھا، اس پہنچنے کی جو کیفیت ہے نا، کہ یا اس پہنچنے کا جو کہ جہاں کہاں تک پہنچے، اس کو انہوں نے ایک عقلی زبان میں عرفان نظری کی صورت میں بیان کر دیا۔ وہ پھر انہوں نے کتابیں لکھ دی، فصوص الحکم لکھ دی، کیا کہتے ہیں فتوحات مکیہ لکھ دی، اور بھی بہت ساری کتابیں لکھ دی ہیں۔ اب یہ ہے کہ کیا فرق ہے اس مکتب عرفان کا اشراق اور مشاق کے ساتھ؟ تو کہتے ہیں اشراقی اور عرفانی مکتب کے درمیان ایک جہت اتفاق پائی جاتی ہے، وہ یہ ہے دو جہات سے اختلاف ہے، ایک جہت سے اشتراک ہے، یعنی ایک جہت سے مشترک ہے، ایک جہت سے دو جہتوں سے اختلاف ہے۔ کہتے ہیں کہ جہت اشتراک یہ ہے کہ ہر دو مکتب اصلاح نفس اور تہذیب نفس پر زور دیتے ہیں، اور افا بھی کہتے ہیں تہذیب نفس ہو، اور یہ مقدمہ ہے کشف شعور کا۔ شیخ شہاب الدین سہروردی بھی یہ فرماتے ہیں کہ خالص عقلی دلیل کافی نہیں ہے، بلکہ ساتھ کل شعور کی بھی، بلکہ ساتھ جو ہے نا وہ تزکیہ نفس کی بھی ضرورت ہے۔ تو تزکیہ نفس کے بغیر آپ کیا ہے وہاں تک حقیقت کو نہیں جان سکتے۔ تو اب کہتے ہیں کہ یہ ایک جہت اتفاق ہے، دو جہت اختلاف ہیں۔ اختلاف کہاں پہ ہے کہ عارف جو ہوتا ہے، صوفی عارف جو ہے، وہ کلی طور پر استدلال عقلی دلیلوں کو رد کرتا ہے، لیکن جو اشراقی فلسفی ہے وہ اسے قبول کرتا ہے، چونکہ ان کے نزدیک حقیقت کو جاننا جو ہے عقلی دلیلوں اور تزکیہ نفس سے ہوتا ہے۔ تو تزکیہ نفس کو ہٹا دیں تو عقلی دلیلیں ان کے پاس بھی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اشراقی جو فلسفی ہیں وہ سارے کے سارے اس کو قبول کرتے ہیں، اور تزکیہ نفس کو ایک دوسرے کی تائید میں لاتے ہیں۔ تزکیہ نفس کہتے ہیں کہ عقلی دلیل تزکیہ نفس کے ساتھ ہوگی تو بہت ہی معیاری دلیل ہوگی۔ اچھا، پھر کہتے ہیں کہ دوسرا فرق یہ ہے کہ اشراقی فلسفہ کا ہدف جو ہے دوسرے فلسفہ کی مانند وہ حقیقت کو جاننا ہے، کشف کرنا ہے، حقیقت کو جاننا اور حقیقت کا ادراک ہے، حقیقت تک پہنچنا نہیں۔ بس اشراق کا چونکہ اشراقی فلسفی ہے، لہذا جو ہے وہ حقیقت کو جاننا چاہتے ہیں، اور افا کیا ہے وہ حقیقت تک پہنچنا چاہتے ہیں۔ یہ تیسرا مکتب تھا۔ چوتھا مکتب وہ علم کلام ہے، کلامی لوگ جو متکلمین جنہیں کہا جاتا ہے،
سارے کے سارے وہ صدر اسلام میں پیدا ہو گئے تھے۔ تو کہتے ہیں کہ متکلمین بھی فلاسفہ مشاہ کی مانند خالص عقلی دلیلوں پر اکتفا کرتے ہیں، ان کو بھی عقلی دلیلوں کی ضرورت ہوتی ہے، لہذا وہ فلاسفہ مشاہ کی طرح جس طرح وہ بھی عقلی دلیلوں کا سہارا لیتے ہیں، یہ بھی عقلی دلیلوں کا سہارا لیتے ہیں۔ لیکن دو اختلاف ہیں ان میں۔ پہلا فرق یہ ہے کہ کلامی جو ہے متکلمین اور فلاسفہ کا نقطہ آغاز جو ہے، نقطہ آغاز اس کے اصول اور مبانی میں اختلاف ہے، ٹھیک ہے؟ جو اصول متکلمین جو ہیں اور فلاسفہ جن اصولوں پہ بنیاد ڈالتے ہیں، وہ ان کی بنیاد کیا ہے؟ وہ مختلف اصول ہے۔ فلاسفہ اور پہ اعتماد کرتے ہیں، متکلمین اور پہ۔ متکلمین عقلی دلیل لانا چاہتے ہیں تو بہت ساری مشہوری چیزوں پہ بھی، جو مشہور ہیں ان پہ بھی اعتماد کر لیتے ہیں، لیکن فلاسفہ جو ہے وہ ایسا کبھی نہیں کرتے، وہ خالص عقلی دلیلوں پہ اعتماد کرتے ہیں۔ اب جو ہے کہتے ہیں کہ دوسری چیز، کہتے ہیں کہ فلسفی کا ہدف جو ہے پہلے سے معین نہیں ہوتا، بلکہ فلسفی دلیل بحث آزاد کرتا ہے جہاں تک یہ بحث پہنچے۔ جیسے ابن سینا نے بحث کی اعادہ معدوم، آخر میں کہا کہ جسمانی مادہ جسمانی ثابت نہیں ہوتی اس سے، آپ پھر بعد میں جا کے سہارا لیا صادق مخبر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ لیکن متکلمین برعکس ہیں، متکلمین کے نزدیک پہلے ہدف معین ہوتا ہے، ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ ہم نے چونکہ اسلامی متکلم ہے، ہمیں دین کا دفاع کرنا ہے، تو دین کے دفاع میں وہ دلیلیں بھی اسی طریقے کی لائے گئے، مشہور چیزوں پہ، بہت ساری اور چیزوں پہ اعتماد کر لیں۔ لیکن فلاسفہ جو ہے وہ ایسا کبھی نہیں کرتے۔ تو کہتے ہیں کہ یہ متکلمین اور ان کے درمیان فرق۔ آپ کہتے ہیں کہ متکلمین کی جو نمائندگی کرنے والے ہیں بہت سارے لوگ ہیں۔ متکلمین میں صدر اسلام میں دو گروپ پیدا ہوئے، ایک معتزلہ اور ایک اشاعرہ۔ معتزلہ اور اشاعرہ۔ تو کہتے ہیں کہ معتزلہ کی نمائندگی کرنے والے بہت سارے متکلمین ہیں، جن میں ابو عبیدہ معمر بن مثنى، نظام، جاہز، ابو الحذیف اللاف، قاضی عبد الجبار معتزلی اور زمخشری معروف اسماء ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہیں معتزلی لوگ۔ لیکن وہ شیخ ابو الحسن اشعری، یہ اشعری مکتب کے بانی تھے۔ اسی طریقے سے قاضی ابو بکر باقلانی، فخر الدین رازی، امام الحرمین جوینی، ان کا تعلق بھی اشعری مکتب سے تھا۔ تو کہتے ہیں ان کے علاوہ کیا کہتے ہیں امام غزالی، وہ بھی کیا کہتے ہیں مشہور ہیں، اشعری مشہور ہیں۔ باقلانی، فخر الدین رازی، امام الحرمین جوینی، تو کہتے ہیں کہ یہ ہے اشاعرہ کے لوگ۔ تو اب معتزلہ اور اشاعرہ، ان کے مقابلے میں تیسرا جو گروپ تھا وہ امامیہ کا تھا۔ تو امامیہ کا جو گروپ تھا، شیعہ جنہیں اثنا عشریہ بھی کہا جاتا ہے، تو وہ ان کے متکلمین کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ تو کہتے ہیں امام اس کی بنیاد امام جعفر صادق علیہ السلام نے ڈالی، اور امام جعفر صادق کے بہت بڑے صحابی جو متکلم مشہور تھے وہ حشام بن حکم تھے۔ ان کے علاوہ ایران کا نوبختی خاندان، شیخ مفید علیہ رحمہ، علم الہدا، بہت سارے جو ہے نا وہ ان کا تو شمار شیعہ متکلمین میں ہوتا ہے۔ خواجہ نصیر الدین طوسی کی مشہور کتاب تجرید الاعتقاد بھی ہے، یہ فلسفی بھی تھے اور ریاضی دان بھی تھے۔
تو یہ کہتے ہیں 4 مکتب جو تھے یہ پہلے سے موجود تھے. اب ان مکتب میں کچھ چیزیں عرفان میں ایسی تھیں جن میں اختلاف تھا فلاسفہ کو، کچھ فلسفے میں ایسی تھیں جن میں ایک متکلمین کو اختلاف تھا، کچھ متکلمین میں تھی جن میں فلسفے کو اختلاف تھا. تو ایک مکتب کامل ہمارے پاس موجود نہیں تھا کہ جو فلسفی مکتب بھی ہو اور جس میں وہ سارے اعتراضات بھی ختم ہو کر ایک ہمیں ایک سوچنے کا، ایک غور و فکر کرنے کا ایک مکتب، کامل مکتب ہمیں تاسیس شدہ ملے، وہ موجود نہیں تھا. تو اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ملا صدر الدین شراری نے اپنا ایک مکتب بنام حکمت متعالیہ، حکمت متعالیہ کو تشکیل دیا. ان کی جو کتاب ہے مشہور ملا صدرہ کی الاسفار والارواح، 4 سفر، روحانی سفر کو انہوں نے عقلی سفر میں تبدیل کیا. اسفار سفر کی جمع ہے. تو کہتے ہیں کہ ملا حکمت متعالیہ ملا صدر یہ فرماتے ہیں کہ وہ 4 مکاتب جو مجھ سے پہلے تھے وہ ان میں چیزیں آپس میں مختلف تھیں، اختلاف تھا. تو میں نے آ کر سارے اختلافات کو ختم کر کے ایک جامع مکتب فلسفی کیا ہے وہ لوگوں کے سامنے پیش کیا اور اس کا نام حکمت متعالیہ ہے. ٹھیک ہے. پس حکمت متعالیہ کے بانی العالم اسلام کے بہت بڑے مفکر ملا صدر الدین ابن ابراہیم امام شیرالی المعروف ملا صدرہ. تو کہتے ہیں کہ یہ اپنی روش میں اشراقی روش اسمی جو ہے جس طریقے سے سوچنے کا طریقہ ہے، حقیقت کو جاننے کا طریقہ ہے، اس حوالے سے یہ اشراق کے نزدیک ہے. کیونکہ تہذیب نفس اور ان ساری چیزوں پہ ابن سینا بھی اعتماد کے بعد نے کہا کہ ان کا نظریہ سارے عرفانی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ کہتے ہیں کہ حکمت متعالیہ ملا صدرہ نے اس کو نام دیا. کہتے ہیں کہ یہ مکتب اپنی روش میں اشراقی مکتب سے مشابہ ہے. استدلال اور کشف و شہود کے مسئلہ پر متفق ہونے کے وجود پہ یہ مکتب فکر و اصول اور نتائج کے لحاظ سے ایک دوسرے سے مختلف ہیں. نتائج کے لحاظ سے ویسے بھی اصول کے لحاظ سے بھی مختلف ہیں. ٹھیک ہے. کیونکہ ملا صدرہ نے یہ بتانے کی کوشش کی ہے، یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ قرآن، برہان اور عرفان میں کوئی اختلاف نہیں ہے. درحال کہ ملا صدرہ سے پہلے کلام، عرفان، اشراق سب میں اختلاف پایا جاتا تھا اور ان اختلافات کو ملا صدرہ نے آ کر حل کیا. وہ اختلافات جو پہلے موجود تھے ملا صدرہ نے آ کے ان اختلافات کو حل کر دیا. حل کیا تو اس کا کیا کہتے ہیں، حل کیا تو حل کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ جو ہے نا وہ جو مسائل تھے وہ حل ہو گئے، جن میں تنازع تھا، جن میں لڑائی جھگڑا تھا، وہ سارے کا سارا حل ہو گیا. کہ کافی فلسفی مسئلے قرآن کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتے، عرفان کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتے، حدیث کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتے. مثال کے طور پہ معاد جسمانی، قرآن حدیث کہہ رہے ہیں میرا معاد جسمانی ہے، یہ کہتے ہیں ثابت نہیں ہے. یہ تو ملا صدرہ نے آ کے فلسفی حوالے سے، فلسفی دلیلوں سے ثابت کیا کہ معاد جسمانی ہے. تو کہتے ہیں کہ پاس ملا صدرہ کی کئی تصانیف ہیں. ان کی مکتب کا نام مکتب حکمت متعالیہ ہے، جو سارے پچھلے مکاتب کا مجموعہ ہے. عرفان بھی ملے گا، کلام بھی، اور اشراق بھی، اور مشا بھی. ان کی جو مشہور کتابیں ہیں وہ الاسفار الاربعہ ہے، مبدأ و معاد ہے، شواہد الربوبیہ ہے، اس کے علاوہ مشاعر ہے، اس کے علاوہ بہت ساری کتابیں، عرشیہ ہے، بہت ساری کتابیں ہیں. تو کہتے ہیں کہ ملا صدرہ نے پھر اپنے فلسفے کی ابتدا بھی یہاں سے کیا ہے کہ عرفا جو سیر و سلوک کرتے ہیں تو وہ ان کا سیر و سلوک جو ہے وہ قلبی اور روحانی ہوتا ہے. تو روحانی سفر میں وہ 4 سفر بتاتے ہیں. ان 4 سفر کو ملا صدرہ نے عقلی سفر میں تبدیل کر کے وہیں سے اپنا فلسفے کی بنیاد رکھی. فلسفے پورے کے فلسفے کو تشکیل دیا
उन 4 सफरों के ऊपर। तो ये है मुल्ला सदरा के यानी जो वही मकतब मुल्ला सदरा वाला जो आज तक हमारे पास मौजूद है। हमारे हाथों में अभी हिकमत मुतालिया जो सबसे आखिरी मकतब है इस्लामी दुनिया में फलसफे का आखिरी मकतब, मकतब हिकमत मुतालिया यानी बुलंद हिकमत, मुल्ला सदरा ने नाम दिया इनको। मानी मुल्ला सदरा सदरुद्दीन शिराली और इनसे पहले दूसरे मकतब थे। तो ये फलसफे की बहस में ये बताना था कि जो भी इस्लामी फलसफे को पढ़ना चाहता है तो इस तरीके से जो तारीखी मराहल जो तय किए हैं फलसफा में और कहाँ तक पहुंचा है वो मैंने आपको बता दिया। आप कुछ सवाल है तो पूछिए। अस्सलाम वालेकुम अहमद साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। ये आपने कहा कि जो अरफानी मकतब है उसमें यानी कि तज़किया नफ्स और रियाजत दोनों बहुत एक कलीदी यानी कि रुतबा रखती हैं। तो जो रियाजत है उसके ऊपर जो रिसाला कुशैरी है, क्या वो पहली किताब है जो उस मराहिल को बयान करती है? रिसाला कुशैरिया नहीं, जी, देखें रियाजत के लिहाज से जो तज़किया नफ्स के साथ जो रियाजत होती है। रियाजत तो तज़किया नफ्स ये सारी चीज़ें वैसे तो अब देखा जाए इस्लामी दुनिया में तो ये हदीस पे पहली बात है पैगंबर की हदीस में, और पैगंबर के बाद जो है कुछ सहाबा कराम, कुछ अहलुल बैत, उनमें वो चीज़ें आपको मिलेंगी। इस्लामी फ़लसफ़ा में शेख शहाबुद्दीन सोहरावर्दी ने इसको पहले ज़िक्र किया, फिर वो क्या कहते हैं इब्न अरबी आया तो इब्न अरबी ने क्या कहते हैं इसको इरफान में इसको फिर थोड़ा आगे ले गए मुजाहिदत और रियाजत को। तो मुजाहिदत और रियाजत से आगे जो मरहला है वो कश्फ शहूद का है। तो इस तरीके से उन्होंने स्टेप बाय स्टेप जो है ना वो इसका हुआ। सलाम आगा। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, कुछ थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन आगा मुझे चाहिए थी कि अभी आपने बताया कि जो फलासफा थे उनका मकसद ये होता था कि उन्होंने हकीकत को जानना है, और जो उरफा थे वो उनका मकसद ये होता था कि उन्होंने हकीकत तक पहुंचना है। अच्छा, कुछ अर्सा पहले आपने इल्म हुसूली और इल्म हुजूरी का फर्क भी बताया था। तो ये जो आप फरमा रहे थे कि हकीकत को जानना, ये हकीकत को जानना जो है ये इल्म हुसूली से रिलेटेड है, और क्या हकीकत तक पहुंचना इल्म हुजूरी से रिलेटेड है? इसके ऊपर थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन चाहिए। जी देखें वो क्या कहते हैं इल्म हुसूली के जो मशा है वहाँ तो इल्म हुसूली का ही वो मसला है जो है ना इल्म हुसूली के जरिए से, लेकिन मुल्ला सदरा तबतबई आके वो सारे के सारे इल्म हुसूली को भी हुजूरी की तरफ पलटा देते हैं। अच्छा, तो इसका मतलब अच्छा ठीक है, तो इस बेसिकली वो फिर ये कह रहे हैं कि इल्म हासिल हो सकता ही इल्म हुजूरी के थ्रू है, और कोई इल्म एग्जिस्ट ही नहीं करता सिवाय इल्म हुजूरी के। जी इल्म हुसूली ये पीछे अच्छा, इनकी लेकिन बहस। फिर इसमें फिर आगा सवाल ये पैदा होता है कि फिर इसका मतलब फिर इल्म हुजूरी के अंदर भी फिर कुछ मतलब ग्रेडेशन हैं, कुछ कैटेगरीज हैं कि वो जो उरफा का जो इल्म हुजूरी है और जो एक फलसफी का जो इल्म हुजूरी है, ज़ाहिर बात है उसमें फर्क भी होगा फिर। देखें इल्म हुजूरी में भी दर्जे हैं, बहुत दर्जे हैं। वहीं से फिर देखें मार्फत और वहीं पे मार्फत और नॉलेज में जो फर्क आ जाता है वहीं पे आ जाता है फिर। तो इसका मतलब कि जब जो आप एक तो फिर एक दर्जा तो ये ना कि जिसमें आप मेंटल फॉर्मुलेशंस करते हैं, आप लॉजिक का इस्तेमाल करते हैं, तो ये एक दर्जा है इल्म हुजूरी का। फिर वो कश्फ शहूद के नतीजे में जो इल्म हासिल होता है वो फिर एक थोड़ा सा ऊपर दर्जा है इल्म हुजूरी का। ये फिर इस चीजों को इसी तरह हम देखें। तज़किया नफ्स है, रियाजत है, कश्फ शहूद में भी कश्फ शहूद हर एक का दूसरे से मुख्तलिफ है।
کشف شعور کے بھی پھر آگے وہ شخصی چیز ہے، وہ درجات ہیں جو ہے نا، اس درجے کے اعتبار سے وہ صاحب کشف شعور کا درجہ بھی مختلف ہو جاتا ہے. تو یہ درجات ہیں اس میں جو ہے نا، کشف شعور ہو، تزکیہ نفس ہو، تہذیب نفس ہو، سب کے درجات ہیں. مجاہدت میں بھی درجات ہیں، ریاضت میں بھی درجات ہیں.